پنجاب میں مقابلہ کس کا ہے؟ کیونکہ اب ہم یہ دیکھیں تو سٹیک ہولڈرز تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور کیک اتنا ہی ہے، سائز اتنا ہی ہے۔ مسلم لیگ نون اس وقت جو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر، پھر آئی پی پی بھی اب لگ رہا ہے کہ شاید دوسرے نمبر کی سٹیک ہولڈر ہو جائے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے آبویسلی۔ یہ سارے ماحول میں اب سبقت کس کی ہوگی، بازی کون لے گا؟ ارشاد صاحب اس پر ذرا ہم مفصل بات بھی کریں گے۔ ہمیں مراد راز صاحب نے جوائن کیا ہے، استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں۔ مراد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مراد صاحب یہ بتائیے گا، ایک تاثر جنم لے رہا ہے کہ آپ کی جو سیاسی جماعت ہے وہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے، آپ کوئی اوپوننٹ نہیں ہیں ان کے، تو الیکشن میں پھر آپ کس منشور کے ساتھ کس بیانیے کے ساتھ اتر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آئی تھنک ہم نے بڑا کلیئر کر دیا ہوا ہے شروع سے ہی کہ جو بھی یہ تاثر دے رہا ہے وہ میرے خیال سے زبردستی دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارا اپنا منشور ہے، ہم نے کہیں نہیں دکھایا کہ یہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے، ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں، ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا ہے۔ It has nothing to do with PMLN or any other party. سو یہ جو تاثر بنایا جا رہا ہے میرے خیال سے میڈیا کی طرف سے بنایا جا رہا ہے اور کسی کی طرف سے تو نہیں۔ مراد راز صاحب، میڈیا کی طرف سے بالکل نہیں بنایا جا رہا۔ دیکھیں آپ کے 3 لوگ تھے، حکومت میں شامل تھے، آخری دن تک شامل رہے۔ آپ لوگوں نے اعلان کیا کہ وہ الگ ہو جائیں گے، لیکن کوئی الگ نہیں ہوا۔ نواز شریف صاحب آتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو آپ کے ہی ایک عہدیدار ان کے استقبال کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور بعد میں وضاحت بھی آپ لوگوں نے طلب کی، تو اس سے تاثر پیدا ہوا ہے۔ لیکن آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط تاثر ہے تو ہم مان لیتے ہیں، بالکل غلط تاثر ہے۔ اب یہ فرمائیں کہ پنجاب میں آپ کا مد مقابل پی ٹی آئی ہے، مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، کس کو آپ سمجھتے ہیں آپ کے حقیقی مد مقابل کون ہے؟ سر جو الیکشن لڑے گا آئی پی پی کے علاوہ ہمارا مد مقابل ہوگا، جو بھی لڑے گا الیکشن۔ اور میں وہ آپ کو ایئرپورٹ والی بات بھی کلیئرٹی سے اس میں بتا دیتا ہوں۔ اون چودھری صاحب اپنے پرسنل اس پہ گئے تھے، اٹ واز ناٹ سینٹ بائی دا پارٹی۔ نمبر 2 جو ہیلی کاپٹر تھا وہ پرنسلی ایک کمپنی ہے جو کہ جہانگیر ترین صاحب کی ہے، وہ سب رینٹ کرتے ہیں ہیلی کاپٹر ان سے۔ تو کمپنی ہر ایک کو تو نہیں بتاتی ہر دفعہ جہانگیر ترین صاحب کو کون رینٹ کریے، جو رینٹ کرتا ہے وہ اس کے پیسے دیتے ہیں۔ سو اس لیے نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ۔ سو میں نے کہا میں کلیئرٹی ضرور لیا، مگر پنجاب میں جو بھی الیکشن لڑے گا آئی پی پی کے علاوہ وہ ہمارا مد مقابل ہوگا۔ نہیں، یہ تو ظاہر بات ہے کہ 10 امیدوار ہوں گے، 10 کے 10 مد مقابل ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اصل میں ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں تو ویسے مولانا فضل الرحمان کے لوگ بھی ہوں گے، لیکن ان کو مد مقابل تو کوئی نہیں مانے گا۔ تحریک لبیک کے لوگ بھی ہوں گے، لیکن جس پارٹی کو آپ ٹارگٹ کریں گے کہ جی یہ ہے جو ہمارے لیے خطرہ ہے اور یہی ہمارے مقابلے میں جیت سکتی ہے یا ہمیں ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ دیکھیں وہ تو میرے خیال سے جو اس وقت نظر آ رہا ہے پی ایم ایل این probably is going to be there, PTI is going to be there. So مقابلہ تو ان دونوں کے ساتھ ہی ہوگا اور دیکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی جو بھی رزلٹ آتا ہے۔ ہم تو اپنی پوری محنت کر رہے ہیں۔ آپ کو پرسوں بھی ہمارا جو ورکرز کنونشن ہے حافظ آباد کے اندر، پرسوں آپ کو ہمارا نظر آئے گا کہ کیونکہ سب ہمیشہ کہتے تھے اور بات چیت جو ہو رہی تھی کہ جن کے ساتھ ورکرز نہیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی پرسوں آپ کو ایک اور شو ہمارا نظر آئے گا۔ غلام سرور خان صاحب شامل ہوئے، یاسر عرفات لیہ سے شامل ہوئے، اب اور کون سے بڑے پہلوان آپ شامل کر رہے ہیں پارٹی میں؟ سر اگر میں پہلے بتا دوں گا تو پھر آپ کے لیے ایکسائٹمنٹ نہیں رہے گی نا، سو اس لیے ہمارے لیے ایکسکلوسیو خبر ہوگی تو ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہوگی کہ ہمیں پہلے سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں۔ نہیں دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو فوکس ہے نا پارٹی کا، ایک تو ہے سب سے نمبر 1 فوکس وہ ہے الیکشن کیمپین کے اوپر۔ تبھی آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ سارے ورکرز کنونشن جو ہیں اگلے مہینے کے پورے پلان کیے ہیں۔ سو سب سے زیادہ فوکس الیکشنز پہ ہے اور کسی چیز پہ نہیں ہے۔ لوگ شامل ہو رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ سرور خان صاحب ہمارے ساتھ پہلے بھی پی ٹی آئی میں تھے، زبردست ہے، ان کے ساتھ میرا بڑا پرسنل بھی اچھا ریلیشن شپ ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے اچھے لوگ آنے چاہیے بالکل، مگر فوکس ہمارا وہ نہیں ہے، فوکس ہمارا جو ہے فوکس الیکشن۔ اچھا یہ بتائیے گا، سرور خان صاحب کا آپ نے نام لیا، فواد چودھری کے ساتھ بھی آپ کی اچھی تھی، وہ بھی پی ٹی آئی میں تھے، علی زیدی بھی پی ٹی آئی میں تھے، عمران اسماعیل بھی پی ٹی آئی میں تھے، وہ سارے آئی پی پی میں بھی شامل ہوئے، لیکن اس کے بعد وہ بالکل گم ہو چکے ہیں۔ کیا وہ اب بھی آئی پی پی کا حصہ ہیں؟ اگر حصہ ہیں تو پھر وہ روپوش کیوں ہیں، خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ ان کا پرسنل ریزن ہوگا، جب میٹنگز ہوتی ہیں تو وہ وہاں پہ ہوتے ہیں۔
میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران اسماعیل صاحب کراچی سے ٹریول کر کے ہر میٹنگ کے لیے آتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں علی زری صاحب کے ساتھ میں ان کانٹیکٹ ہوں. سو ہماری سب سے بات چیت ہوتی رہتی ہے اور سب سے ملاقات بھی رہتی ہے. اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ٹی وی پہ نہیں جانا چاہتا یا زیادہ پبلک نہیں ہونا چاہتا, یہ ان کا پرسنل ایشو ہے. آئی تھنک دیر از نتھنگ. فواد چودھری کہاں ہیں؟ فواد چودھری سے بھی کیا ہے رابطہ؟ وہ بھی میٹنگ میں آتے ہیں؟ فواد چودھری بھی میٹنگز میں آتے ہیں, مگر ان کا بھی اگر میڈیا پہ جانے کا یا زیادہ پبلک میں آنے سے ان دا سینس ان کا کوئی ہے پرسنل ایشو, تو دیٹس ہز پرسنل ایشو. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا پارٹی. اچھا, یعنی وہ پارٹی میں شامل ہیں, پارٹی میٹنگز میں شریک ہیں, لیکن میڈیا پہ نہیں آ رہے اپنے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے نا زندگی میں, کہ اگر آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو آپ کو اس فیصلے کو نا ایکسپٹ اور اس فیصلے کے ساتھ آپ کو آگے چلنا پڑتا ہے. یا تو آپ فیصلہ کریں بات, ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے, کیونکہ کئی لوگ آپ نے دیکھا جنہوں نے سیاست چھوڑ دی, اور اگر آپ نے سیاست چھوڑ دی ہے تو چھوڑ دی, اگر نہیں چھوڑی تو آئی تھنک آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ کو دلیری سے کرنا چاہیے, بس باقی پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. عثمان ڈار اور صداقت عباسی صاحب سے بھی رابطہ ہے اور وہ بھی اب میٹنگ میں شریک ہوں گے؟ آپ کو پتہ لگ جائے گا کچھ عرصے تک انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کے ساتھ بات چیت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرے تو دونوں بڑے اچھے دوست ہیں. عثمان ڈار کے ساتھ تو میری خود پرسنل بہت دوستی ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا, آئی پی پی صرف پنجاب کی حد تک ہے؟ کیونکہ کے پی کے میں کوئی نمائندگی ہمیں نظر نہیں آ رہی, کے پی کے سے متعلق کوئی شاید اپروچ بھی نظر نہیں آ رہی, یا وہاں آپ کا کوئی لیزون بلڈ ہے جس طرح پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی بنیاد پرویز خٹک صاحب نے رکھی ہے ان کے ساتھ؟ نہیں, دیکھیں سندھ میں بھی ہمارے پاس آپ دیکھ لیں, کراچی میں عمران اسماعیل ہیں, علی زیدی ہیں, محمود مولوی صاحب ہیں, اسی طرح اور لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں. سوات وغیرہ علاقے سے کے پی کے اندر ہمارے پاس لوگ آنے شروع ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب طرف سے ہم اس وقت لوگوں کو, کیونکہ جو آپ دیکھنا کہ آج سے انشاءاللہ تعالی 4 ہفتے کے بعد جب ہمارے کچھ شوز ہو چکے ہوں گے نا, یہ ورکرز کنونشنز, تو آپ دیکھنا کہ خود بخود, کیونکہ لوگ انتظار کر رہے تھے اس چیز کا کہ دیکھنے کے لیے کہ آن گراؤنڈ کیا سپورٹ ہے. دیکھیں جب تک آپ کے پاس آن گراؤنڈ سپورٹ نہیں ہے تب تک آپ جتنے مرضی ایم این اے, ایم پی ایز, منسٹر جو مرضی لے آئیں, اور آن گراؤنڈ سپورٹ جب انشاءاللہ تعالی لوگوں کو نظر آئے گی تو آپ دیکھنا کہ پیپل ول ٹرن دس وے انشاءاللہ تعالی. کراچی اور کے پی کے میں بھی آپ نے کوئی, پشاور میں یا کسی اور شہر میں یا کہیں اور آپ نے کوئی کنونشن, اپنا ورکر کنونشن جو ہے وہ پلان کیا ہے, اور کب کر رہے ہیں؟ سر موسٹ پرابلی وہ دسمبر میں ہوں گے, موسٹ پرابلی دسمبر کے اندر, کیونکہ ابھی اس وقت ہر ہفتہ جو بک ہے وہ پنجاب کے لیے بک ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو کراچی میں نظر. صحیح ہے. اچھا, زرداری صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا, کیا آئی پی پی بھی یہی سوچ رکھتی ہے؟